السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بار پھر حاضر ہیں حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم کے مطالعے کے ساتھ۔ جی، اور آج ہماری گفتگو کا مرکز ہوں گے صفحات 77 سے 80 تک۔ ان صفحات میں جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے علم لا اور علم اللہ۔ جی ہاں، یہ مرکزی عنوان ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کتاب کے ہر سطر میں گہرائی ہوتی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان 4 صفحات میں جتنے بھی نکات آئیں ان سب پر بات ہو۔ بالکل، کوئی بھی اہم بات چھوٹنے نہ پائے۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ ضروری بات لوح و قلم کے بارے میں جو ہم ہر نشست کے آغاز میں دہراتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت واضح رہے۔ جی، وہ یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینا کو بطور سائنس ایک مربت اور منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے۔ یعنی وہ باتیں جو پہلے سینہ بسینہ منتقل ہوتی تھیں۔ جی، وہ باتیں جو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ کے دور تک یا ان کی حیات تک بطور علم سینا یعنی ڈسائپلک سکسیشن میں ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتی تھیں، تو ان سب باتوں کو یا اس علم سینا کو قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور یہ حکم انہیں بصورت نسبت اویسیہ ملا تھا۔ بالکل، تو اس حکم کے مطابق انہوں نے ایک نہایت سائنسی طریقے سے روحانیت کو ایک روحانی سائنس یعنی اسپرچول سائنس بنا دیا۔ تو اب یہ علم سینا کتابی شکل میں ایک سائنس کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ جی ہاں، اب یہ علم سینا ہم بطور روحانی سائنس کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، جو کہ لوح و قلم کی کتاب کی صورت میں اب موجود ہے۔ اب جس کا دل چاہے وہ اس کو پڑھے، اس کو آزمائے، ٹیسٹ کرے اور اپنی صلاحیتوں کو ترقی دے۔ بالکل، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا یعنی اپنی معرفت، اس مقصد کو حاصل کر لے۔ بہت خوب۔ اور ایک اور بات، جو نئے سامعین ہیں جو شاید یہ سلسلہ بیچ میں سے سن رہے ہوں، جی، ان کے لیے یہ یاد دہانی کہ ہو سکتا ہے کچھ باتیں سمجھنے میں انہیں دقت پیش آئے، کیونکہ یہ گفتگو پچھلی نشستوں سے جڑی ہوئی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ اس لوح و قلم سیریز کو شروع سے سنیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں آج کے موضوع پر۔ صفحہ 77، عنوان علم لا اور علم اللہ۔ شروع میں ہی معرفت کی ایک عجیب سی تعریف ہے۔ جی، عجیب تو نہیں، گہری کہیے۔ لکھا ہے کہ کسی شے کی معرفت، چاہے وہ لا علمی ہی کی معرفت کیوں نہ ہو، بہرحال معرفت ہے اور لوح محفوظ کے قانون میں ایک حقیقت ہے۔ لا علمی کی معرفت، یہ کیسے؟ مطلب لا علمی تو علم کی ضد ہوئی نا؟ عام فہم میں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں تصوف کا ایک خاص نقطہ بیان ہو رہا ہے، وہ یہ کہ اپنی لا علمی کا ادراک ہونا، یہ جان لینا کہ میں نہیں جانتا، یہ بذات خود ایک جاننا ہے، ایک علم ہے۔ اچھا، یعنی اپنی حدود کا علم ہو جانا؟ بالکل، اور اسی بنیاد پر اس لا علمی کی معرفت کو بھی علم کا نام دینا پڑتا ہے، اور اہل تصوف نے اسے ایک اصطلاح دی ہے، علم لا۔ لا یعنی نہیں۔ تو پھر علم یعنی جاننے کی معرفت وہ کیا کہلائی؟ وہ کہلائی علم اللہ۔ اللہ کا مطلب ہے سوائے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو گویا 2 بنیادی معرفتیں ہوئیں، علم اللہ نفی کا علم اور علم اللہ اس بات کا علم۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہ دونوں معرفتیں دراصل الف انوار کی 2 تجلیات ہیں۔ جی ہاں، الف یعنی اللہ کی ذات واحد، احدیت۔ تو یہ نفی اور اس بات، یہ دونوں روشنیاں اسی ایک بنیادی حقیقت سے پوٹ رہی ہیں۔ اور مصنف نے وضاحت کی کہ یہ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا سطحی مطلب نہیں۔ جی نہیں، اس سے گہری بات ہے۔ صوفیہ کے نزدیک لا الہ کا مطلب صرف کوئی معبود نہیں، بلکہ یہ علم لا کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ کے سوا ہر شے کی نفی کا علم، ان کے عدم محض کا ادراک۔ اور الا اللہ پھر؟ اللہ اللہ یعنی سوائے اللہ کے، یہ علم اللہ ہے، اللہ کے وجود کا، اس کی حقیقت کا اس بات اور اس کی معرفت۔ سبحان اللہ! تو یہ کلمہ صرف عقیدہ نہیں بلکہ معرفت کے 2 بنیادی ستون ہیں۔ اچھا، آگے کتاب کہتی ہے کہ ان 2 حقیقتوں یعنی لا اور الہ کو ذہن میں رکھنے سے شہود کے اجزاء کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، یعنی جو روحانی مشاہدہ ہوتا ہے اس کے بھی یہی 2 پہلو ہیں، نفی اور اس بات۔ ہر شہود انہی 2 اجزاء سے مرکب ہے۔ اور پہلا جز یعنی علم لا، اسے یہاں لاشور کہا گیا ہے،
یعنی انکانشیس یا سب کانشیس مائنڈ؟ جی، یہ وہ حصہ ہے ہمارے وجود کا، ہمارے ذہن کا، جو عام شعوری گرفت میں نہیں آتا، وہ پس منظر جہاں سے شعور ابھرتا ہے۔ تو اگر کوئی اس علم لا سے، اس لاشعور سے متعارف ہونا چاہے، کوئی طالب علم، کوئی معرفت کا جویا، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ کتاب کا راستہ بہت واضح ہے۔ اسے خارجی دنیا یعنی باہر کی دنیا کے تمام توہمات، تصورات، خیالات، ان سب کو بھولنا پڑے گا۔ ذہن کو ایک طرح سے صاف کرنا ہوگا؟ جی بالکل، ذہن کو خالی کرنا ہوگا۔ اور پھر کیا کرنا ہوگا؟ اپنی ذات میں فکر کرنی ہوگی۔ اپنی ذات میں؟ اور ذات کی تعریف یہاں بہت خوب کی گئی ہے، ذہن کی داخلی گہرائیاں۔ ہاں، یہ بہت اہم تعریف ہے۔ ذات صرف یہ جسم یا ظاہری شخصیت نہیں، بلکہ ذہن کی اندرونی گہرائیاں ہیں۔ تو سفر باہر کا نہیں، اندر کا ہے۔ اور یہ اندرونی فکر، جسے فکر لا کہا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ لکھا ہے یہ ایسی حرکت ہے جسے کسی شکل و صورت میں محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ عام سوچ بچار سے مختلف ہے۔ جی بالکل مختلف ہے۔ یہ کسی موضوع پر سوچنا نہیں ہے جیسے ہم دنیاوی مسائل پر سوچتے ہیں۔ یہ ایک کیفیت طاری کرنے کی کوشش ہے۔ کیسی کیفیت؟ ذہن پر ایک ایسی حالت طاری ہو جائے جس میں ہر زاویہ لا علمی کا ہو، ایک مکمل خالی پن، یہ احساس کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اوہ، جیسے فقیری میں کہتے ہیں کہ پہلے برتن خالی کرو، پھر اس میں کچھ ڈالا جائے گا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل وہی بات ہے۔ جب تک ذہن پرانے تصورات اور شعوری علم کے شور سے خالی نہیں ہوگا، یعنی علم لا غالب نہیں آئے گا، تب تک علم اللہ کی حقیقت کیسے کھلے گی؟ تو یہ کیفیت، یہ فکر لا، یہ حاصل کیسے ہو؟ اس کا کوئی عملی طریقہ بھی بتایا ہے؟ جی ہاں، بتایا ہے۔ اس کا طریقہ ہے عمل استرخاء۔ استرخاء، ہم نے پچھلی نشستوں میں اس پر بات کی تھی، وہ اندھیرے میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے والا عمل۔ ارے، ہر فکر سے، ہر خیال سے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو ذہن گویا فکر لا میں ڈوب جاتا ہے، مستغرق ہو جاتا ہے۔ بالکل، ذہن اس کیفیت میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ حیران کن بات لکھی ہے کہ جب ذہن اس استغراق میں ڈوبتا ہے تو لاشعور کا شہود حاصل ہو جاتا ہے۔ جی، یعنی جس لاشعور تک عام طور پر رسائی نہیں، اس کا مشاہدہ ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے؟ یہ روحانی مشق کی قوت ہے۔ جیسے ہم مسلسل اندھیرے کو دیکھتے رہیں تو آنکھ اندھیرے میں دیکھنے لگتی ہے، اسی طرح استرخاء سے ذہن اپنی اندرونی کیفیات کا، اپنے لاشعور کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کمال ہے، یعنی لاشعور کوئی ناقابل دریافت چیز نہیں، اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آگے لا کے انوار کو حروف مقطعات الف لام میم سے جوڑا گیا ہے۔ الف لام میم سے؟ وہ کیسے؟ فرمایا لا کے انوار الف لام میم کے انوار کا جزو ہیں۔ اچھا، تو یہ جو حروف مقطعات ہیں جن کے معنی پر اسرار سمجھے جاتے ہیں، جی، ان کو سمجھنے کا ایک طریقہ، یا یوں کہیں کہ ان کی حقیقت تک پہنچنے کا ایک زینہ، لا کے انوار کو سمجھنا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ الف لام میم کے انوار کو سمجھنے کے لیے لا کے انوار کا تعین یعنی ڈیفینیشن اور ان کی تحلیل یعنی انالیسس ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ صاحبان شہود کا طریقہ ہے؟ جی، یہ اہل نظر، اہل باطن کا طریقہ ہے، ان حروف کی حقیقت کو پانے کا۔ بہت خوب۔ اچھا، اب لا کے انوار کی مزید کیا وضاحت کی گئی ہے؟ فرمایا کہ لا کے انوار اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو وحدانیت کا تعارف کراتی ہیں۔ وحدانیت کا تعارف، یعنی یہ انوار ہمیں اللہ کی یکتائی کا ادراک دیتے ہیں؟ جی ہاں، اور اسی سے وہ مشہور سوال بھی حل ہو جاتا ہے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ کون سا سوال؟ وہ کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ ہاں، یہ سوال تو بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ جب کوئی سالک، کوئی صوفی سلوک کی راہ پر چلتا ہے اور لا کے انوار اور اس کی صفت سے واقف ہو جاتا ہے تو یہ سوال اس کے ذہن سے خود بخود مٹ جاتا ہے۔ مٹ جاتا ہے؟ کیوں؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ لا کی صفت کا ادراک اسے سمجھا دیتا ہے کہ اللہ کی موجودگی سے پہلے کسی اور موجودگی کا تصور ہی ناممکن ہے۔
وہ تو خود ابتدا کا خالق ہے، اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں، صرف لا تھا، یعنی عدم محض بھی نہیں، ایک ایسی نفی جو وجود سے ماورا ہے۔ اچھا، تو پہلے کا سوال ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو لا کے انوار سے واقفیت کا عملی فائدہ یہ ہے کہ سالک کا ذہن، اس کا پورا وجود اللہ کی وحدانیت کو صرف مانتا نہیں بلکہ اسے سمجھ لیتا ہے، اس کا ادراک کر لیتا ہے۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہی وہ نقطہ اول ہے اللہ کی معرفت میں پہلا قدم۔ جی، پہلا قدم اپنی نفی اور اللہ کے اس بات کا ادراک، اور اسی پہلے قدم پر سالک کو اپنی حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اپنی حقیقت کا؟ وہ کیسے؟ فرمایا کہ اس مقام پر سالک کو اپنی ذات سے روشناس ہونے کا موقع ملتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے، اپنی میں کو ڈھونڈتا ہے، تو خود کو کہیں نہیں پاتا۔ خود کو کہیں نہیں پاتا؟ ہم گہری سوچ۔ جی، اسے اپنی اصل حقیقت، اپنی فنا پذیری، اپنا کچھ نہ ہونا سمجھ آتا ہے۔ یہ بہت گہرا تجربہ ہے۔ یقیناً، جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میری اپنی ذاتی کوئی مستقل حیثیت نہیں، میں تو صرف ایک عکس ہوں، ایک ذل ہوں۔ تبھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تبھی اللہ کی وحدانیت کا صحیح احساس اور معرفت کا صحیح مفہوم اس کے احساس میں، اس کی ریئلائزیشن میں کروٹیں بدلنے لگتا ہے۔ اور اسی مقام کو کیا کہا گیا ہے؟ اسی مقام کو فنائیت کہتے ہیں، یعنی اپنی ذات کے احساس کا فنا ہو جانا، مٹ جانا۔ بعض صوفیہ اسے فنائے الہیت بھی کہتے ہیں، یعنی ذات الہی میں اپنی ہستی کو گم کر دینا۔ یہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ اچھا، آگے کتاب کہتی ہے کہ جب تک لا کے انوار کی پوری وسعت ذہن میں پیدا نہ ہوں، سالک لا کے مفہوم سے کما حق کا روشناس نہیں ہو سکتا۔ جی، مطلب یہ ایک تدریجی عمل ہے۔ شروع میں یہ احساس بہت گہرائی میں ہوتا ہے، ادراک کی گہرائیوں میں، شعور کی سطح سے بہت دور۔ اسی لیے اسے لاشعور یا شعور سے بالاتر کہا گیا۔ بالکل، یہ روزمرہ کی سوچ میں نہیں آتا، لیکن ایک امید افزا بات بھی کہی گئی ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ فکر کی پرواز اس کو چھو لیتی ہے۔ فکر کی پرواز، یعنی ہماری جو گہری سوچ ہے، جو مرتکز فکر ہے، وہ اس لاشعوری حقیقت تک پہنچ سکتی ہے؟ جی ہاں، ہماری فکر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ شعور کی حدود سے آگے پرواز کر سکے۔ اور یہ فکر پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اسے طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ فرمایا کہ وہ حالت جو اللہ کی محبت کا استغراق پیدا کرتی ہے، یعنی عشق الہی میں ڈوب جانا، وہی سالک کے ذہن میں اس فکر کو تخلیق کرتی اور اس کی تربیت کرتی ہے۔ تو گویا عشق الہی ہی وہ بنیادی محرک ہے جو فکر کو اتنی بلندی تک لے جاتا ہے۔ بالکل، محبت ہی وہ پر ہیں جن سے فکر پرواز کرتی ہے۔ یہاں پھر جاگنے کے عمل یعنی تلوین کا ذکر آیا ہے۔ حاصل کرنے میں مددگار ہے۔ جب تلوین سے استغراق کے نقوش بنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر سالک میں قوت القاء پیدا ہوتی ہے، پاور آف انسپریشن یا ریویلیشن، یعنی اس پر علم یا معرفت القاء ہونے لگتی ہے۔ اور اسی قوت القاء سے اس بحری فکر کی بنیادیں بڑھتی ہیں۔ جی ہاں، اور پھر استرخاء کی مشقوں سے اس فکر میں مزید حرکت، آب و تاب اور توانائی آتی ہے۔ یہ فکر زندہ اور متحرک ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ توانائی نشوونما پاتی ہے، بڑھتی ہے، تو پھر ایک اور بہت ہی حیران کن مرحلہ آتا ہے۔ لہجے میں پھر حیرت اور خوشی۔ جی، وہ مرحلہ کیا ہے؟ لکھا ہے، لا کے انوار ورود میں نگاہ باطن کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی پہلے صرف احساس تھا، پھر فکر نے چھوا، اور اب وہ انوار باقاعدہ نظر آنے لگتے ہیں اندر کی آنکھ سے۔ جی ہاں، باطن کی نگاہوں نے دیکھنے لگتی ہے، اور ان انوار کا ورود، ان کا نظر آنا، اس فکر کو اور زیادہ لطیف اور زیادہ سٹل بنا دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ جس سے لاشہود نفس کی بنیاد قائم ہو جاتی ہے۔ لاشعور نفس، یہ لاشہود سے مختلف ہے؟ جی، یہ اگلا درجہ ہے۔ پہلے لا کا شہود تھا، اب لاشہود نفس ہے، یعنی نفس کے لطیفے، سٹل سینٹر آف دا سیلف کے ذریعے ہونے والا مشاہدہ۔ یہ زیادہ گہرا اور لطیف مشاہدہ ہے۔ اور اس لاشعور نفسی کے ذریعے کیا کیا مشاہدات ہوتے ہیں؟ یہ تو یقین کرنا مشکل ہے جو آگے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے بتائیے ذرا۔ فرمایا کہ اس مقام پر
سالک کی نظر حضرت خضر علیہ السلام، اولیاء تکوین اور ملائکہ پر پڑنے لگتی ہے، اللہ اکبر! اور صرف نظر نہیں پڑتی، ان سے گفتگو کا اتفاق ہونے لگتا ہے۔ یہ تو واقعی روحانیت کے وہ بلند مقامات ہیں جن کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ کتاب ان تک پہنچنے کا راستہ بتا رہی ہے۔ اور صرف گفتگو نہیں، آگے لکھا ہے کہ ان غیبی ہستیوں کے جو اشارات و کنایات ہوتے ہیں، جی، ان کا ترجمہ سالک کی اپنی زبان میں اس کی سماعت تک پہنچتا ہے، یعنی وہ ان کی بات کو سمجھنے لگتا ہے۔ گویا ایک طرح کی روحانی ٹیلی پیتھی یا ہم کلامی۔ بالکل، اور رفتہ رفتہ سوال جواب کی نوبت آ جاتی ہے، اور تو اور ملائکہ کے ذریعے غیبی انتظامات کے انکشافات ہونے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ تو علم غیب کے دروازے کھلنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے تکوینی نظام کے کچھ رازوں سے واقف ہونے لگتا ہے۔ یہ سب لا شہود نفسی کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بہت گہری نظریاتی باتیں اور مقامات۔ اب ان صفحات کے آخر میں یعنی صفحہ 79 اور 80 پر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے لا کے مراقبے کا ایک عملی طریقہ بھی بتایا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت ہی اہم حصہ ہے، کیونکہ یہاں تھیوری کو پریکٹس میں لایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان کیفیات تک پہنچنے کے لیے عملی طور پر کیا کرنا ہے۔ تو کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ فرمایا کہ اس مراقبے کے لیے آنکھوں کو زیادہ سے زیادہ بند رکھنے کا اہتمام ضروری ہے۔ بند رکھنے کا، لیکن صرف بند رکھنا یا کوئی خاص طریقہ ہے؟ خاص طریقہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے کوئی روئی دار رومال یا کپڑا استعمال کیا جائے۔ مثال دی ہے جیسے تولیے جیسا کپڑا جس کا رواں لمبا ہو، نرم ہو مگر بہت باریک نہ ہو۔ اچھا، یعنی کوئی نرم تھوڑا موٹا کپڑا آنکھوں پر باندھنا ہے؟ جی، بطور بندش استعمال کرنا ہے۔ اور باندھتے ہوئے کیا خیال رکھنا ہے؟ احتیاط یہ بتائی ہے کہ بندش ایسی ہو کہ آنکھوں کے پپوٹے آئی لڈز کپڑے کے روئیں کی گرفت میں آ جائیں۔ گرفت میں آ جائیں مطلب یہ کہ کپڑا پپوٹوں پر ہلکا سا دباؤ ڈالے۔ یہ گرفت نہ تو بہت ڈھیلی ہو کہ پٹی ہلتی رہے اور نہ اتنی سخت کہ آنکھوں میں تکلیف یا درد محسوس ہو۔ بس ایک ہلکا سا مستقل دباؤ پپوٹوں پر محسوس ہوتا رہے۔ جی بالکل، پپوٹے آنکھ کے ڈیلوں آئی بالز پر تھوڑا سا دباؤ محسوس کرتے رہیں۔ اس دباؤ کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کا مقصد بہت دلچسپ ہے۔ اس مناسب دباؤ سے آنکھ کے ڈیلوں کی جو غیر ارادی ہلکی ہلکی حرکت ہوتی رہتی ہے وہ بڑی حد تک رک جاتی ہے، معطل ہو جاتی ہے۔ آنکھ کے ڈیلے ساکت ہو جاتے ہیں؟ جی، بڑی حد تک وہ ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اور جب ڈیلے اس طرح معطل حالت میں ہوں اور پھر نگاہ سے کام لینے کی کوشش کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو چونکہ ظاہری نگاہ کا میکانزم یعنی ڈیلوں کی حرکت معطل ہے، اس لیے نگاہ کی جو باطنی قوتیں ہیں، باطنی قوتیں؟ جی، جنہیں ہم روحانی آنکھ کی بینائی کہہ سکتے ہیں، وہ حرکت میں آ جاتی ہیں۔ واہ، کیا نکتہ ہے! یعنی ظاہری آنکھ کے فنکشن کو روک کر باطنی آنکھ کو فعال کیا جا رہا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل یہی میکانزم ہے۔ مراقبے کا مقصد ہی باطنی حواس کو بیدار کرنا اور ان سے کام لینا ہے، تو یہ اس کا ایک عملی طریقہ ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ آنکھ کے ڈیلوں کے تعطل میں یعنی ان کے ساکن رہنے میں جس قدر اضافہ ہوگا اسی قدر باطنی نگاہ کی حرکت بڑھے گی، وہ زیادہ فعال ہوگی۔ اور یہی حرکت کیا پیدا کرتی ہے؟ یہی حرکت روح کی روشنی میں دیکھنے کا ملان پیدا کرتی ہے، یعنی باطن بینی کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ اور اس کا ایک اور اثر بھی بتایا گیا ہے لطیفہ نفس پر۔ جی ہاں، بتایا گیا ہے کہ آنکھ کے ڈیلوں میں تعطل پیدا ہونے سے لطیفہ نفسی میں اشتغال یعنی سٹیمیولیشن پیدا ہوتا ہے۔ لطیفہ نفسی جی یعنی نفس کا وہ لطیف مرکز۔ جی، وہ بیدار ہونا شروع ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، اور یہ اشتعال باطنی نگاہ کی حرکت کے ساتھ ساتھ تیز تر ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر یہ شہود میں یعنی باطنی مشاہدے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ بالکل، تو یہ مشق بے وقت نگاہ باطن کو بھی کھولتی ہے اور لطیفہ نفسی کو بھی متحرک کرتی ہیں، جو مشاہدات باطنی کے لیے ضروری ہے۔ بہت ہی عملی اور گہری بات ہے۔ تو یہاں صفحہ 80 کا اختتام ہوتا ہے
اور ہم بھی آج کی گفتگو یہیں روکتے ہیں، کیونکہ آگے ایک مثال شروع ہو رہی ہے جو شاید اگلی نشست کا موضوع بنے۔ جی بہتر۔ آج ہم نے صفحہ 77 سے 80 تک واقعی ایک گہرے سمندر میں غوطہ لگایا۔ ہم نے علم لا اور علم الا کی بنیادی تعریفیں سمجھی اور جانا کہ یہ محض فلسفیانہ باتیں نہیں بلکہ الف انوار کی تجلیات اور شہود کے اجزاء ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے علم لا کو لاشعور سے تعبیر کیا گیا اور اس تک رسائی کے لیے فکر لا، ذہنی خالی پن اور عمل استرخاء کی اہمیت پر بات کی۔ اور یہ جانا کہ کس طرح لا کے انوار کا ادراک ہمیں واحدانیت کی سمجھ اور فنائیت کے تجربے تک لے جاتا ہے جو معرفت کا پہلا قدم ہے۔ جی، اور پھر وہ حیرت انگیز سفر دیکھا کہ کیسے فکر کی پرواز، قوت القاء اور لا انوار کے ورود سے گزر کر سالک لا شہود نفس کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، جہاں غیبی ہستیوں سے ملاقات، گفتگو اور تکوینی رازوں کے انکشافات ممکن ہیں۔ یہ باتیں واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بالکل۔ اور ان تمام بلند پروازیوں کے بعد ہمیں واپس زمین پر لا کر لا کے مراقبے کا ایک نہایت ٹھوس، قابل عمل طریقہ بھی سکھایا گیا۔ ہاں، وہ آنکھوں پر پٹی باندھنے والا طریقہ جسے ڈھیلوں کو ساکت کر کے روحانی آنکھ کو فعال کیا جاتا ہے اور لطیفہ نفسی کو متحرک کیا جاتا ہے۔ یہ عملی پہلو بہت اہم ہے۔ اچھا، اب وہ نفسیاتی نقطہ جو ہم شامل کرنا چاہتے تھے۔ جی، وہ ایک چھوٹی سی لیکن مفید بات ہے۔ وہ یہ کہ جو سامعین اس گفتگو کو توجہ سے سن رہے ہیں اور اگر انہیں یہ باتیں سمجھ آئی ہیں یا انہوں نے کچھ نیا سیکھا یا محسوس کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس ذہنی کاوش پر کوئی چھوٹا سا انعام ضرور دیں، اپنی پسند کی کوئی چیز، چاہے وہ ایک کپ چائے ہو، تھوڑی دیر اپنی پسند کی کوئی نعت سننا ہو یا بس چند لمحے سکون سے بیٹھنا ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نفسیاتی طور پر اس سے ہمارے ذہن کو ایک مثبت پیغام ملتا ہے۔ جب ہم مشکل یا گہری باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ذہن پر تھوڑا بوجھ پڑتا ہے۔ یہ انعام اس بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور ذہن کو حوصلہ دیتا ہے کہ ہاں، تم یہ کر سکتے ہو۔ اس سے اگلی بار نئی چیزیں سیکھنے کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا جی، تو یہ تھی ہماری آج کی نشست۔ ہم نے اپنی بساط بھر کوشش کی ہے کہ اس علم کو جو لوح و قلم کی صورت میں موجود ہے آسان کر کے پیش کریں۔ جی، یہ ہماری ایک مخلصانہ کاوش ہے، لیکن اصل کام تو پڑھنے والوں کا ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ کتاب کو کھولیں، ان صفحات کو خود پڑھیں، ان پر غور کریں اور جو عملی باتیں بتائی گئی ہیں انہیں اپنی زندگی میں لانے کی، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ علم بغیر عمل کے ادھورا ہے۔ اور یہ بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو یا پوڈ کاسٹ کو اپنے ان دوستوں عزیزوں تک ضرور پہنچائیں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ حقیقی روحانیت کی تلاش میں ہیں یا آپ انہیں اس طرف لانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ گفتگو ان کے لیے کوئی نیا دروازہ کھول دے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے۔ اگر یہ نشست پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ آج کی گفتگو سے آپ نے کیا سیکھا، کیا محسوس کیا، یا اگر کوئی سوال ذہن میں آیا ہے۔ آپ کے تاثرات ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ اور آخر میں وہی بات جو حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ کتاب خود آپ کی رہنما ہوگی۔ آج ہم نے لا یعنی نفی کی طاقت اور اس کے مثبت پہلوؤں پر بات کی۔ سوچنے کے لیے ایک نقطہ یہ چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں غیر ضروری سوچوں، پریشانیوں اور منفی باتوں کو شعوری طور پر لا کہہ سکیں، ان کی نفی کر سکیں، تو شاید ہماری کتنی ہی ذہنی اور روحانی توانائی آزاد ہو جائے جسے ہم مثبت اور تعمیری کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کیجیے گا۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی توجہ اور شوق سے اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، فہم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس کتاب کی حقیقی روح تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔